بہت ہی زبردست پروگرام ایک تھا. یہاں پہ پھر ڈفرینٹ ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ بھی ڈسکشن ہوئی. ویری ایلومینیٹنگ ایکسرسائز اور یہ جاری رہنا چاہیے. ٹاؤن میونسپل کارپوریشن گلشن اقبال کے زیر اہتمام ایکو کمپیوٹ اینڈ اسمارٹ سینٹرز کے عنوان سے بین الاقوامی سیمینار کا انعقاد کیا گیا. سیمینار کا مقصد مستقبل کے شہری چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مصنوعی ذہانت اور گرین ٹیکنالوجی کے ذریعے ڈیجیٹل انفراسٹرکچر کی تعمیر اور پائیدار ٹرانسپورٹ کے نظام کے قیام اور اس میں جدت کو یقینی بنانا تھا. اس لیے جو ایکشن وہ لوگ لے پاتے ہیں دیٹ از آفٹر دا ڈیزاسٹر ہیز آلریڈی اکرڈ, جس کی وجہ سے کافی ڈیزیزز اسپریڈ آؤٹ ہو جاتی ہیں. اسمارٹ سٹیز کی بات کر رہے تھے, تو اگر جب ہم اس کی بات کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل اے آئی کا یوز بہت زیادہ بڑھ رہا ہے. سیمینار کی نمایاں سرگرمیوں میں اسٹارٹ اپ ورلڈ کپ کینڈیڈیٹ شوکیس شامل تھا, جہاں پاکستانی انٹرپرینورز نے اپنے جدید اور اختراعی منصوبے صنعت کے ماہرین کے سامنے پیش کیے. اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے چیئرمین گلشن اقبال ٹاؤن ڈاکٹر فواد احمد نے بلدیاتی خدمات میں بہتری کے اقدامات پر روشنی ڈالتے ہوئے اس عزم کا اظہار کیا کہ گلشن اقبال کو ایک صاف, سرسبز اور اسمارٹ ٹاؤن بنایا جائے گا. انہوں نے عالمی سطح پر پاکستان کی نمائندگی کرنے والے امیدواروں کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے گلشن اقبال ٹاؤن میں جاری نوجوانوں کو جدید علوم سے آراستہ کرنے کے منصوبے سے بھی شرکاء کو آگاہ کیا. سیمینار کے دوران مختلف معلوماتی پینل مباحثوں کا بھی انعقاد کیا گیا. چیئرمین بنو قابل پاکستان نوید علی بیگ نے پاکستان کی تیزی سے ترقی کرتی فری لانس معیشت پر روشنی ڈالی اور نوجوانوں کو جدید ڈیجیٹل مہارتیں فراہم کرنے میں بنو قابل کے کردار کو اجاگر کیا. ڈائریکٹر واٹر اینڈ انرجی ریسورسز بشیر لاکھانی نے K4 واٹر سپلائی منصوبے کو درپیش چیلنجز اور اس کی اہمیت پر روشنی ڈالی. سیمینار کے منتظمین اور شرکاء نے ایونٹ کو جدید علوم کے فروغ اور مسائل کے حل کے لیے سنگ میل قرار دیا. اچھا ایونٹ تھا, میں نے اٹینڈ کیا اور اس میں اسٹارٹ اپ کے بھی بہت سارے کینڈیڈیٹس کو ان کی پچز میں نے سنی. ایک گروپ ڈسکشن, پینل ڈسکشن بھی اٹینڈ کیا. دس از ویری ایلومینیٹنگ ایکسرسائز اور یہ جاری رہنا چاہیے. اس سے انڈسٹری اور اکیڈمیا کی لنکیج ثابت ہوتی ہے اور اس سے جو ہے وہ آئیڈیاز بھی پروموٹ ہوتے ہیں اور ان دونوں کی ریلیشن شپ اسٹرانگ ہوتی ہے. اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ یوتھ کو, نوجوانوں کو موٹیویٹ کیا جائے, انہیں حوصلہ دیا جائے, اور خاص طور سے جو ہمارا ویژن ہے, اور آج کے اس پروگرام نے بھی یہ بات ثابت کی کہ کراچی کے مستقبل کے لیے ایک با اختیار, خود مختار لوکل گورنمنٹ سسٹم, اس کے بغیر کراچی اور پاکستان کا کوئی بھی شہر ترقی نہیں کر سکتا. اور آنے والے دنوں کے اندر جو چیلنجز ہیں, بہت بڑے بڑے چیلنجز, جس میں ڈیٹا سینٹرز اور ان کا قیام, ان کو ایسی حکومت جس کا ویژن بھی ہو, جس کے پاس یہ سوچ بھی ہو, جو مستقبل میں جھانکنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہو, اس کے علاوہ ان چیلنجز کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. یہاں پہ ٹاؤن ناظم کی طرف سے ایک بڑا زبردست پروگرام کیا گیا ہے جس کا نام ہے ایکو کمپیوٹ اینڈ اسمارٹ سٹیز, اور بہت ہی زبردست پروگرام ایک تھا جس میں کافی سارے انٹرپرینورز نے نئے نئے آئیڈیاز پیچ کیے کہ ہم اپنے ملک کو کیسے ہرا بھرا بنا سکتے ہیں اور سسٹینیبل انیشیٹوز کر سکتے ہیں. اینڈ آئی ہوپ کہ اس طرح کی ایونٹس مزید ہوں تاکہ نہ صرف ینگ لیڈرز بلکہ آل اوور جو ہمارے پاس سسٹینیبلٹی کے حوالے سے اور گرین سٹی کے حوالے سے, اسمارٹ سٹی کے حوالے سے نالج ہے, وہ ہم مزید فراہم کر سکیں. بہت اچھا انیشیٹو ہے کہ ینگسٹرس کو کس طرح سے پروڈکٹیو ایونٹس میں یوٹیلائز کیا جائے. اور بیسکلی جو اس ایونٹ کا کور آئیڈیا تھا وہ اسمارٹ سٹیز اور سسٹینیبل سولوشنز پہ تھا, جس میں ڈفرینٹ انٹرپرینیورس نے اپنے ڈفرینٹ سولوشنز پریزنٹ کیے, اور نہ صرف پریزنٹ کیے بلکہ اس کو بہت اچھا شوکیس کیا ہے اور آگے راؤنڈس کے لیے کوالیفائی کیا ہے. اور یہاں پہ پھر ڈفرینٹ ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ بھی ڈسکشن ہوئی. یہاں پہ جو ڈفرینٹ سیشنز تھے اس میں اے آئی اور جو ہمارے پاس ڈفرینٹ ایمرجنگ ٹیکنالوجیز ہے ان کی پروڈکٹیوٹی کے حوالے سے بھی بات ہوئی. اس کے جو ڈائیورس امپیکٹ ہیں آن یوتھ, اس پہ ڈفرینٹ ڈسکشن ہوئی, اور ساتھ ساتھ یہ بھی اس کے جو نیگیٹو امپیکٹ ہیں اس پہ بھی بات ہوئی. آج یہاں جان کے بڑی خوشی ہوئی کہ لوگ جو ہیں وہ
AI infrastructure, smart cities, digital technologies transformation की बात करें, and I hope that the future of especially the Karachi is very bright, and we will soon see the solution that will be implemented in Karachi in Pakistan as well. I wish you everyone best of luck, and also I must appreciate the organizing team, organizer members जिन्होंने पूरा execute करवाया from A to Z. जिस तरीके का environment है, जिस तरीके के organizers हैं आज के event के अंदर, I got first position in pitching session from Karachi. मेरी उम्मीदें हैं कि इंशाल्लाह पाकिस्तान का नाम रोशन करें और अमेरिका जाकर, सिलिकॉन वैली जाकर $1 मिलियन का जो अवार्ड है या फंडिंग है वो सिक्योर करें और पाकिस्तान का नाम रोशन करें. पाकिस्तान जिंदाबाद. लोग आए थे यहाँ पे, बहुत डिफरेंट टाइप के कल्चर से बहुत सारे स्टार्टअप्स आए हुए थे. एक मोटिवेशन लेवल था हमारे लिए कि हमें रिकग्निशन मिल रही है, एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है जहाँ पे हम अपने बता सकते हैं, हम मार्केट नेटवर्किंग कर सकते हैं, अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं, हो सकता है पोटेंशियल बिजनेस पार्टनरशिप कर सकें. तकरीब के अख्तिताम पर 5 बेहतरीन स्टार्टअप्स को शील्ड से भी नवाजा गया, जबकि तमाम शरीक मेहमानों में तारीफी असनाद भी तकसीम की गई. सेमिनार में वाइस चांसलर NED यूनिवर्सिटी डॉक्टर मोहम्मद तुफैल, बैनुल अक़वामी माहिरीन, मसनूई ज़हानत की सनत से वाबस्ता मुमताज शख्सियात, माहिरीन तालीम, पॉलिसी साज, सनतकार, स्टार्टअप बानियान और तलबा समेत मुख्तलिफ शोबा है जिंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की.